بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو ویری مچ. آج بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق ہے، یہ اڈیالہ سے متعلق ہے، اور تمام وہ لوگ جو یہ حق رکھتے ہیں، جنہیں قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ریگولر مل سکتے ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو سخت قسم کی تشویش ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ملاقاتوں کی یہ بندش جو ہے، اس سے یہ فسطائی حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ جب انہیں سزا سنائی گئی اس کے بعد، بلکہ ایز اے انڈر ٹرائل پرزنر بھی ان کو اسی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا. ایسا سیل جس میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے. شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد، جنہیں جھوٹے مقدمات کے اندر فیصلے سنا کے جیلوں میں رکھا گیا، یہ نفسیاتی طور پہ ان کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ کئی مہینے گزر گئے ہیں مگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. عمران خان صاحب بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے تو نہیں ٹوٹ سکتے، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی حوالے سے برداشت نہیں ہے کہ ان کے قائد کو اس قسم کی سختیوں سے گزارا جائے. عمران خان صاحب سے 6 مہینوں میں صرف ایک دفعہ سیاسی ملاقات جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ تھرسڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور یہ ملاقاتیں جو ہے وہ بھی ایک عدالتی حکم کے مطابق ریگولیٹ کی گئی تھی. عدالت میں بارہا جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ریگولر ملیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ ان کے رفقا کا، جس میں اوبویسلی کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں تو ان کے رفقا میں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں، سیاسی لوگ وہ آتے ہیں. ایک دن وکلاء اور فیملیز کے حوالے سے ہے. اب اس آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا ہے. ہم کئی دفعہ کنٹمپٹ میں جا چکے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہمارے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، ان کو اس سٹینڈنگ آرڈر انسٹرکشنز کے باوجود وہ کہ قیدی سے ملنا، اور قیدی کا اپنے وکلاء سے، قیدی کا اپنے رفقا سے، قیدی کا اپنی فیملی کے لوگوں سے ملنا، یہ بھی پرزنرز رائٹس میں یہ ان کا حق ہے. قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو ملنے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے. عدالت جب احکامات دے بھی دیتی ہے اس کے باوجود یہ ملنے نہیں دیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو کنٹمپٹ میں جانا پڑتا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات ایسے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں کہ ان کنٹمپٹس کے موو ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں کو ریفیوز کیا جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ رپورٹ کیا، خود آپ کے چینلز نے، آپ کی اخبارات نے، کہ جناب اڈیالہ کے جو ہے وہ جیلر کو بلایا گیا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر کہ اس نے اس آرڈر کی جو ہے حکم عدولی کی ہے. پر اس کے باوجود ہر دفعہ وہ کمٹمنٹ دے بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں پھر ایسے چلتی رہتی ہیں. اب ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، مگر بہرحال معاملہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہ صرف سیاسی رفقا کو روکا جاتا ہے. سیاسی رفقا میں اگر میں بات کروں گا تو اتنی بڑی پارٹی کے قائد جو ہیں، بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ ہم قانون کی حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اور بحیثیت سٹیزن اپنی طرف سے بھی. ایون چیف منسٹر، ہماری واحد حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے چیف منسٹر کو، جن کے پاس آرڈر ہے کہ انہیں ہر ہفتے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، ان کو بھی کئی ہفتے نہیں ملنے دیا جاتا. اینڈ لاسٹ ٹائم جب وہ گئے ہیں تو وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ کر کے گئے ہیں.
کہ اجازت کے باوجود نہیں ملنا چاہتا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہوگا۔ وکلا کی میں بات کروں، ایک دن وکلا کا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے پہلے وکلا کو بھی روک لیا گیا اور 2 کلومیٹر پیچھے روک لیا گیا کنٹینرز کے پاس، وہاں سے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ ہمارے سینئر ترین لائرز ہیں پاکستان کے اور بڑے نامور لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، ان کو 2 کلومیٹر پیچھے اتار دینا، روک دینا، لوگ اپنی پیشیاں مختلف ملک کی عدالتوں میں چھوڑ کے اس دن اڈیالہ آتے ہیں، بہت سے کیسز چھوڑ کے اپنی پروسیڈنگ چھوڑ، اور نہیں ملنے دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لاسٹ ٹائم وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، 6 وکیل جو ہیں ان کی اجازت ہے، 6 وکلا کی اجازت ہے، اور ملنے کے لیے صرف 4 وکلا کو، وہ بھی جب وکلا بار آ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے وکلا کو بیچ میں سے ٹک کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے وکلا کو ملتا ہے۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے جتنے نمبر آف کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں، اگر آپ وکلا کو ایکسیس نہیں دیں گے، اگر آپ وکلا کو نہیں ملنے دیں گے، تو آپ ایک قیدی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، ایک آدمی جس کو آپ نے رانگلی ایکیوز کیا ہے، جو اپنے کیسز لڑنا چاہتا ہے، اگر ان کے وکلا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ ان کا استحقاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، عدالتوں کو اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے۔ اگر عدالتیں کام نہیں کریں گی اور اگر عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جائیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام کس طریقے سے مفلوج ہو جائے گا اور کس حد تک مفلوج ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی کتابیں روک لی جاتی ہیں، آپ دیکھیں کتنی ہوچی اور چچوری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک سابقہ وزراء اعظم یہاں پہ گزرے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ پورے حوض مہیا تھے میٹنگز کے لیے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کراچی جیلوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کی مرضی کے ریسٹورانٹس جو تھے ان سے جو چیز جیسے چاہیے ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دی جاتی تھی۔ یا ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے، وہ بھی یہ روک لیتے ہیں، پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے وہ بحال ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہی سلسلہ جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اخبارات روک لیتے ہیں جیل حکام، اور پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہ بحال کرانی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اخبارات، کتابیں، مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو روک کے آپ عمران خان کو نفسیاتی طور پر بریک کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آئسولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ کینسل کی گئی ہیں۔ وہ باؤنڈ ہیں ان کو ان کی اہلیہ سے ملانے کے، مگر وہ ملاقاتیں نہیں کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے کرواتے ہیں۔ ان کی فیملی کی، ان کی بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات جو ہے اس کا تسلسل بھی ختم کیا گیا ہے، وہ بھی تسلسل سے نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی زیادتی کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی ہے۔ پچھلے 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے، 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے۔ ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالتی حکم کے مطابق جیل حکام پابند ہیں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی ہر ہفتے ان سے بات کروائی جائے، مگر یہاں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پنجاب میں یہ جو فسطائی حکومت ہے، جن کے ماتحت یہ جیلیں ہیں، یہ بچوں کی بات جو ہے وہ نہ کروا کے یہ کون سا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، اور یہ قانون اور یہ عدالت کا جو آرڈر ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ ایوری ویک دے مسٹ انشور دس۔ وکالت نامے نہیں دیے جاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ کیسز ہیں اور ہر کیس کے اندر وکیل کو وکالت نامہ چاہیے ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، بیلز کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، پھر کسی نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، وکیل چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے وکالت نامہ علیحدہ چاہیے۔ بٹ نہیں، ہمارے وکلا چکر لگاتے رہتے ہیں، کوئی پٹیشن جو ہے وہ کروانی ہو، دستخط، کوئی وکالت نامہ کروانا ہو، کوئی ڈاکیومنٹ کروانا ہو، تو
کئی دن پھرتے رہتے ہیں, کئی گھنٹے ان وکلا کے ضائع کیے جاتے ہیں. اگر 10 وکالت نامے اندر دیے جاتے ہیں تو صرف مر کے 2 وکالت نامے جو ہے وہ سائن کر کے واپس آتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ ان کی یہ کتنے گری ہوئی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, ان سے ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے. اب وکالت نامے ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انصاف کے لیے عدالتوں میں رجوع کرنے کے لیے چاہیے, مگر اگر آپ وہی ایکسیس نہیں دیں گے تو عدالتی احکامات کو ایسے ہی ہوا میں اڑاتے رہیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں جو ہے وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں, پھر چیزیں ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہیں, پھر لوگ جو ہیں ان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں. تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چھچوری حرکتیں کی جائیں تاکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو منع کروں گا اس سے کہ یہ کام نہ کریں. جتنا آپ نے اس ملک کا خصوصاً پنجاب کا آپ نے کباڑہ کر دیا ہے, اس کے بعد یہ حرکتیں ابھی بھی آپ جاری رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. عمران خان صاحب سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء کی, آئی مسٹ سے کہ ہی واز ایز انرجیٹک ایز ایور, اور ان کی صحت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, وہ بالکل تکڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ جو تھی اس نے ہمارے ورکرز کو تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پاکستان میں تو لوگ ہیں ہی ہیں, جو پوری دنیا میں لوگ ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی, اور وہ ہمارے لیے بھی پریشان کن تھا, گو کہ ہمیں سورسز بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے, مگر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی فیملی کی, ان کے وکلاء کی, تو یہ ثابت ہوا کہ وہ ٹویٹ جو تھی وہ جھوٹی تھی, ایک پروپیگنڈا تھا. اور پھر ری ٹویٹس اینڈ دین اس کے اوپر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کئی چینلز نے اور پھر کئی اخبارات نے بغیر تحقیق کے, حالانکہ چینلز اور اخبارات کے نمائندوں کے اپنے کانٹیکٹس بھی وہاں ہوتے ہیں, ویٹ رپورٹرز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, تحقیق کے بغیر ہی وہ چلایا, جس کو ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے. الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ہی واز ایز ہیلدی ایز ایور, اور بالکل وہ ٹھیک تھے. اب میں پھر دیکھ رہا ہوں 1-2 دنوں سے کوئی سرکاری درباری قسم کے الائنڈ ہمارے دوست, میں سب کا نہیں کہتا, کچھ سرکاری درباری الائنڈ جرنلسٹ ہیں جو اس قسم کی ٹویٹس وغیرہ دوبارہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں, اور ایک تو چیک اپ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اچانک کوئی بیمار ہو جائیں تو اس کے حوالے سے ہوتا ہے, مگر ایک ریگولر چیک اپس ہیں جو ویسے بھی جیل میں لوگوں کے ہوتے ہیں, اور خان صاحب کے لیے بھی کہا گیا ہے, اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں اس میں بھی ذاتی معالج جو ہے اس کی ایکسس بہت ضروری ہے, وچ ہیز بن ڈینائڈ مینی ٹائمز. وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے سرکاری ڈاکٹرز کا پینل ہے وہ آ جاتا ہے, تو پھر کئی دفعہ وہ لکھ کے دے دیتا ہے, تو پھر جو ہے ذاتی معالج کی ایکسس. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم دوبارہ عدالت میں جائیں گے کہ ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ زیادہ فریکوینٹ ہونے چاہیے. گو کہ دیر از نو ایشو ود خان صاحب ہیلتھ, بٹ اس کے باوجود ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ فریکوینٹ ہوں, اور اس میں اس پینل میں ہمارے ڈاکٹر کو, یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی جو معالج ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ کروڑہا لوگ جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, ان کے ویل وشرز ہیں, ان کو ایک تسلی ہو. اس حوالے سے یاد رکھیے گا عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں, ایک دفعہ نہیں, وہ بار بار کہہ چکی ہیں. عمران خان صاحب سے آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے وہ جو 20 دن سلوک کیا گیا تھا, جس میں لائٹس وائٹس بند کی گئی تھی, کھانے کے حوالے سے ایشوز کریٹ کیے گئے تھے, آپ کو یاد ہے خان صاحب کی ایکسرسائز بند کی گئی تھی, اخبارات بند کیے گئے تھے, وہ ہم نہیں بھولے ہیں, اور اس پہ آپ کو ہمارا ریاکشن بھی یاد ہونا چاہیے. پھر مت آپ پھر گزارشات ہو جاتی ہیں, اب فلاں مہمان آیا ہوا ہے اسلام آباد میں, اب فلاں مہمان آیا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی والے جو ہیں اسی وقت آتے ہیں. آپ یہ اپنی بدعاتیاں جو ہیں وہ بند کر دیں, اور ایک قیدی کو اس کے پریزنر رائٹس دے دیں. عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہے, ہی از ناٹ کلیمنگ اینی پریولیجز آف بینگ دا فارمر پرائم منسٹر, ہی از اونلی کلیمنگ, اور وی آر اونلی کلیمنگ. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں, وہ تو اس بات پہ بھی انسسٹ نہیں کرتے ہیں. ہم ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریولیج دینے کے تو شاید آپ میں ظرف نہیں ہے, تو کم از کم جو ایک قیدی کے حقوق ہیں, جو قیدی کے اپنے حقوق ہیں, وہ تو جو ہے وہ ان کو ملنے چاہیے.
عمران خان اور بشرا بیوی کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ان کو پریشرائز کرنا ہے. پتہ نہیں یہ پریشرائز کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ ناکام رہے ہیں. اور اس میں ہم ہر وہ طاقت جو عمران خان صاحب کے حقوق کو ڈینائی کر رہی ہے یا سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس کو جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آج اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جوڈیشری سے، ججز سے، کہ آپ کے احکامات کا اڈیالہ میں آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. آپ کی کنٹمپٹ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں اس میں آ کے وہ جواب دے دیتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. سو دے ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وی وڈ ریکویسٹ یو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. اس لیے کہ یہ تو دیکھیں، یہ تو صرف ملاقاتوں کی بات ہے، یہ تو صرف ایکسس کی بات ہے، یہ تو صرف بنیادی حقوق ایک پرزنرز کے اس کی بات ہے. اگر اس پہ آپ کے احکامات کی کہ یہ معاملات ہیں کہ ان کے رفقا کو، ان کے وکیلوں کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو جب جو بڑے بڑے چیلنجز سامنے ہیں، جو بڑے بڑے کیسز سامنے ہیں، اس پہ پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے احکامات جو ہے ان میں کیا وزن ہوگا، ان کے اندر حکومت کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے پروسیکیوشن جو ہے. سو یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ خان صاحب کے ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ فریکوینٹ کریں، اس میں ہمارا ڈاکٹر جو ہے شامل کریں، ایکسس دوبارہ دیں. وکلا 6 الاؤ ہیں، ان کو 6 کے 6 کو ریگولر ملنے دیا جائے. جس وقت ان کے وکالت نامے جائیں، جس وقت کوئی پٹیشن دے جائیں، قانون کے تحت اس کو فوری ان کے حوالے کر کے دیا جائے. اور جو فیملی ہے اس کو بھی ایکسس جو ہے وہ پوری دی جانی چاہیے. اگر ایسے نہیں ہوگا تو سخت ریاکشن آئے گا، اور پھر آپ جو ہے گلے کرتے ہیں اور پھر روتے دھوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہ دیکھیں جی یہ ایسے ہو رہا ہے اور ویسے ہو رہا ہے. تو ایسے ویسے نہیں ہوگا. ہم کسی بھی حوالے سے یہ جو ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایک اور چیز ہے، ویری شارٹ، آج کئی اخباروں کے اندر میں نے وزیر اعظم کے رمضان پیکج کو وہ دیکھا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو بڑے اہم لوگوں سے بھی اوپر جا کے سرخیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہمارے وقت میں احساس پروگرام تھا جس میں ایک بندے کی کمپنسیشن 15,000 تک بھی پہنچی تھی. آج کے دور میں 40 لاکھ فیملیز نہیں، 40 لاکھ لوگ ہیں جو پیکج جو میں نے آج پڑھا ہے اس میں 20 ارب کے حوالے سے یہ ان کو وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، جس میں 5,000 پر پرسن جو ہے وہ آیا ہے. تو جس وقت ہم احساس پروگرام کے حوالے سے 15,000 تک وہ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ دن اور آج کے دن میں مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ 5%، مطلب ہے 5 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. آپ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے، یہاں صوبائی حکومت نے جو رمضان کا پیکج اناؤنس کیا ہے اس میں وہ 10,000 وہ کر رہے ہیں. آپ وفاقی حکومت ہے، آپ کی حکومتوں کے پاس، آپ کی پارٹی کی حکومتوں کے پاس جو ہے وہ 60 صفوں کے سپلیمنٹس دینے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ ہے. ہر آدھے منٹ کے بعد، اس کے بعد چینل کے اوپر اپنی ذاتی تشہیر اور پروجیکشن کرنے کے لیے آپ کے پاس کروڑا روپیہ ہے. آپ کے پاس ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ بھی سنا ہے کہ اس پہ بھی کروڑ ہار جو ہے، صرف چند کروڑ نہیں، کروڑوں روپے جو ہیں. somebody said کہ بلین پلس 1 بلین 27 کروڑ ایگزیکٹلی ہم نے جو ہے وہ دائر کر دیا ہے عدالت میں کہ پچھلے پورے 1 سال میں جو ان کی پنجاب حکومت جو سپینڈ کرتی رہی ہے اس کی تفصیلات کے لیے، تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللے تللے یا یاشیاں، یہ سیلف پروجیکشن پہ کی گئے خرچوں کی بجائے بہتر ہوتا کہ یہی پیسے آپ رمضان کے حوالے سے قوم کے ان بچوں، ان فیملیز اور ان لوگوں کو دے دیتے جن کے نام پہ باہر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں، جن کے نام پہ باہر سے لون لے کے آتے ہیں، یا جن کے ہڈیوں سے نچوڑے گئے خون کا وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ اپنی عیاشیوں پہ اڑانے کی بجائے اگر وہ اس پیکج میں دے دیتے تو یہ شاید زیادہ مناسب ہوتا. اگر ایک صوبائی حکومت مینیج کر سکتی ہے تو پھر وفاقی حکومت
کا مینیج کرنا ضروری تھا. تو وہ اٹس جسٹ اے جوک. مہنگائی کا تناسب, دی اماؤنٹ آف منی, ٹھیک ہے آپ مینیج کر لیتے ہیں. سرخیاں لگوانا, جب اس قسم کے حالات ہو تو سرخیاں لگ جاتی ہوتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوگی. اشتہارات کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی پروجیکشن ہو سکتی ہے تو نہ پہلے کبھی ایسے ہوا نہ ہوگی. لوگ آپ کو حقیقی مانتے ہی نہیں ہے, تو آپ جتنے مرضی اشتہارات دے لیں, جتنے مرضی یہ اسکٹس کر لیں, اٹ ول ناٹ بی پروڈکٹیو. تھینک یو ویری مچ سر. نہیں, پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اس قسم کا کوئی پلان نہیں کیا جی. اگر کوئی اس قسم کا پلان ہوا تو وہ ضرور ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. سو فار نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیز بین ڈسکسڈ. سر ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی صوبے میں جو رمضان پیکیجوں کے حوالے سے کچھ آپ کے پاس اپڈیٹ ہیں کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ سر میں اگر یہ کوئی صوبے والا بندہ ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے, وہ بتا سکے گا. مجھے تو یہی پتہ ہے آئی گیس پر پرسن شاید انہوں نے 10,000 روپے جو ہے کیش جو ہے اس کا وہ انہوں نے کیا ہے, اور وہ اس کی ڈسبرسمنٹ شاید شروع ہے جی. بٹ اٹ ول بی بیٹر کہ میں جو صوبے کا کوئی ہوگا میں انہیں کہوں گا آپ سے رابطہ کر لیں گے, ہیل ایکسپلین. بٹ یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ 10,000 ہے پر پرسن جی. اینی بڈی ایلس جی؟ تھینک یو. میرا خیال ہے خان دی ملاقات ہے, تھوڑے سوال کوئی نہیں ہے. سر جی آپ